فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. صلوات ہماری مجالس کی زینت ہے. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد پہ صلوات ایک بہت بڑی عبادت ہے. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیات والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. ظہور امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات. بارگاہ پروردگار میں دعا ہے خلاق کائنات ہماری اس مجلس کو عبادت کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گفتگو کی ابتدا میں تمام مومنین کی خدمت میں آج کی اس مصیبت عظمیٰ کی مناسبت سے
اور بالخصوص سعادات کی خدمت میں موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت پہ تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکتب تشیع مکتب امامت ہے۔ یہ وہ مکتب ہے کہ جسے قرآن اور اہل بیت سے پہچانا جاتا ہے۔ مکتب تشیع کی خاصیت یہ ہے کہ اس مکتب میں ائمہ علیہ السلام کا کردار کچھ ایسا کردار ہے کہ جو ایک جیسا کردار ہے، جس میں یکتائی پائی جاتی ہے، وحدت پائی جاتی ہے۔ اگرچہ ہمارے 12 امام ہیں، لیکن 12 کا کردار ایک جیسا کردار ہے۔ 12 کے کردار میں کہیں اختلاف نظر نہیں آتا۔ 12 کو اگر جمع کر دیا جائے تو یہ ایک کردار بنتا ہے۔ ریسنٹلی رہبر معظم انقلاب نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے 250 سالہ انسان۔ اگرچہ انسانوں میں سے بعض لوگ 1000 سال بھی زندہ رہے، بعض لوگ اس سے بھی زیادہ زندہ رہے، لیکن اس کتاب کا موضوع 250 سالہ انسان سے مراد کوئی ایک انسان نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اہل بیت اطہار کا، ائمہ علیہ السلام کا 250 سالہ دور ہے، جس کو آقا نے فرمایا 250 سالہ انسان، یعنی اگر اہل بیت اطہار کو جمع کر دیا جائے تو یہ سارے ایک انسان بنتے ہیں، جنہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم شیعہ کے لیے یہ باعث فخر ہے کہ ہمارے پاس 12 کردار ہیں، ہمارے پاس 14 نمونے ہیں، اور عدد کے زیادہ ہونے کے باوجود سارے یکجا ہیں۔ یہ دوسری طرف کی کیفیت ہے جہاں پر تھوڑے ہونے کے باوجود سب میں اختلاف ہے، لیکن مکتب اہل بیت مکتب وحدت ہے، مکتب یکجہتی ہے۔ اس میں ہر کردار ایک جیسا کردار ہے۔ اس میں ہر آنے والے نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ فرمایا میری حدیث نہیں ہے، میرے بابا کی حدیث ہے۔ میرے بابا کی حدیث بھی ان کی حدیث نہیں ہے، میرے بابا کی حدیث میرے جد کی حدیث ہے، اور میرے جد کی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ بس یہاں کردار ایک جیسے کردار ہیں، ان میں وحدت پائی جاتی ہے، یکسوئی پائی جاتی ہے، یکتائی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ ان سب کا منبع ایک ہے۔ یہ ایک ہی منبع سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور وہ منبع وحی الہی ہے۔ ان کا اتصال چونکہ وحی الہی کے ساتھ ہے، اس وحدہ لا شریک کے ساتھ جب کسی کا اتصال ہو جاتا ہے تو اس سے انسان میں وحدت پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اور اگر کسی کا ارتباط وحدہ لا شریک میں ہو تو وہاں پر اختلاف کا شائبہ نہیں پایا جاتا۔ 1,24,000 انبیاء تو ہو سکتے ہیں، لیکن سب میں وحدت پائی جاتی ہے۔ عدد 1,00,000 کا ہے، لیکن یکسوئی پائی جاتی ہے،
یکتائی پائی جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی بھی کیفیت ایسی۔ آج ایک کردار سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ان 250 سالہ زندگی میں سے 7واں کردار ہے۔ 7ویں آسمان نے ولایت اور نبوت کے اس ستارے سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ حضرات سب مل کر صلوات پڑھیں۔ اور چونکہ یہ میری پہلی مجلس ہے اس مسجد میں، مرکز میں، اس سے پہلے بھی اگرچہ میں روٹن میں آ چکا ہوں، لیکن یہ مرکز جب سے بنا ہے اس وقت سے، تو میں چاہوں گا کہ ابتدا میں پیٹرن کو سیٹ کیا جائے۔ میرے بچے بھی موجود ہیں، تو میں سب سے پہلے چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں انگلش میں ان کے لیے گفتگو کروں۔ آپ صلوات پڑھیں ایک مرتبہ۔ اور اس کو میں نے اپنی زندگی میں اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل، ہمارے بچے ہمارا سرمایہ ہیں۔ یہ ہمارا مکتب ہماری جنریشن کے لیے ہے، ہماری آئندہ آنے والی پودوں کے لیے ہے۔ اگر ہم ان کے لیے انتظام نہیں کریں گے، اگر ہم ان کے لیے آج سے نہیں سوچیں گے، ان کی زبان میں گفتگو نہیں کریں گے، تو یقیناً ہم اپنا پیغام نہیں پہنچا سکیں گے۔ I've recited one of the verses of Quran from Surah Al Imran, where Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the qualities of muttaqeen, the pious people. And when Allah speaks about the pious people, there are various qualities that are being said. If you look at the beginning of Surah Baqarah, you would find that Allah subhanahu wa ta'ala has said, Hudal lil muttaqeen. This book is guidance for the pious people. And then it said, Alladheena yuqeemuna as-salat wa yu'tuna az-zakat wa mimma razaqnahum yunfiqun. But in the verse I've recited, Allah subhanahu wa ta'ala has spoken in this form. He said, Alladheena yunfiquna fi s-sarra'i wa dharra. The very first quality of muttaqeen that has been said, those who do infaq. Infaq, that means spending for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Giving for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. One of the quality of muttaqeen that they give for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. But when we have everything and all the resources at our home, at that time giving is easy. I have my business, I have good earning, and then I give for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. There can be various circumstances. In the circumstances that business is established, if somebody is giving, that is not a big deal. Isn't that right? It's not a big deal. But when you do not have anything, or you have only the amount that you can spend for yourself or for your family, at that time giving is really meaningful. Muttaqeen in the sense of Quran, pious people in the sense of Quran, are those who spend in all the circumstances. Even if they are in good circumstances, in good conditions, if they have everything, or if they don't have anything. Even if time comes that it's end of the day of their fasting, and they have only little food that has been prepared for themselves, and if
anybody asks, a beggar comes on the door, knocking the door, and asks that if I can have food. So you can just imagine that if you're fasting and it's end of the day and you have only little food that you have to eat, or your children they have to eat. And at that time, when beggar is asking for the food, the very first personality that stepped up giving for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, that was Fatima Zahra salamullah alayha. It's interesting that she becomes role model. As a mother, she stepped up. She gave for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. When she gave everything, everybody else also followed. Prophet, peace be upon him, gave. Amirul Mu'mineen gave. So sometimes I start thinking why Ahlul Bayt alayhimus salam are being introduced by the name of Fatima. As in Hadith al-Kisa, we recite, Hum Fatimatu, wa abuha, wa ba'aluha, wa banuha. If you like to know Ahlul Bayt alayhimus salam, you have to know Ahlul Bayt alayhimus salam with Fatima Zahra salamullah alayha. So Quran has said, Alladhina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Muttaqeen are those people who spend for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala when they are happy, at the time of ease, when they have all good conditions, when their businesses are established, and also at the time when they don't have anything. Even if time comes that they are in worst conditions, at that time also they would like to give for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Sometime it is said that Amirul Mu'mineen, he did not have anything and they borrowed something from their neighbors and they gave for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the door that whenever somebody comes on this door, he's not going to go back empty hand. It is narrated that sometime Prophet, peace be upon him, if people they used to come asking something, at that time Holy Prophet used to refer to the door of Fatima Zahra. This was the door that was known to be giving up for the sake of Allah. Alladhina yunfiquna. And very interestingly, when Quran says Alladhina yunfiquna, yunfiquna is the future tense. Future tense, what it means? Whenever future tense is used, it means that they give all the time, not only once. There is not a story of one time, but that is their character. They establish a character of infaq. If we like to follow the path of Ahlul Bayt alayhimus salam, then we need to do infaq. Let us look at the personality of Musa ibn Ja'far alayhi salatu wassalam. This is personality who used to do infaq in whole his life, spending for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. In all the circumstances, even if somebody comes when he was in prison, then also he would like to do infaq. And infaq, what it means? Does it mean giving money? Giving some properties? No. Infaq is general than giving the money, helping somebody with our means. When Quran speaks about infaq, it says, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Can you speak with that? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Whatever we have given them, they spend for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That means if somebody has knowledge, he has to spend knowledge for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala.
If somebody has wealth, they have to spend their wealth for the sake of Allah. If somebody has any other expertise, that expertise has to be used for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اللہ نے جب ارشاد فرمایا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تو ممکن تھا خدا یہ کہتا وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے ينفقون کو پہلے ذکر نہیں کیا ہے تاکہ کسی کے دل میں یہ شائبہ پیدا نہ ہو کہ وہ انفاق کر رہا ہے. حقیقت میں ہمارا انفاق کرنا معنی ہی کیا رکھتا ہے؟ پروردگار ہی کہہ رہے ہیں مما رزقناہم ينفقون، جو ہم دیتے ہیں اسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو. اگر اللہ نہ دے تو خرچ کیسے کرے گا؟ جو کچھ بھی ہم خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا. اور اہل بیت کی خصوصیت یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشی کی حالت میں بھی، آسانی میں بھی، آسائشوں میں بھی. جب مال موجود ہو، جب کاروبار چل رہا ہو تو اس وقت اللہ کی راہ میں دینا آسان ہے. لیکن جب انسان مشکلات میں ہو، جب اپنے پاس کچھ نہ ہو، اس حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے. دوسری صفت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ جو اپنے غضب کو کنٹرول کرتے ہیں. آج کی شخصیت جس کی شہادت منا رہے ہیں ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے کاظم. کاظم، آئیے قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے نام قرآن میں دکھائیں. قرآن کریم یہ کہتا ہے میں اہل بیت کے کردار کو بیان کرتا ہوں. اگرچہ اہل بیت اطہار کا ہر نام اللہ کی طرف سے ہے. اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا نام اس وقت تک رکھا نہیں گیا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو گئی. ہر ایک کا نام حکم خدا سے رکھا گیا. اور ممکن ہے کوئی یہ پوچھے کہ کیا اللہ بھی نام رکھتا ہے؟ کیا کوئی ایسی کہانی موجود ہے کہ اللہ بھی کسی کا نام رکھے؟ تو قرآن کریم کو پڑھیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم تاریخ کی طرف رجوع کریں. ہم شیعہ وہ ہیں کہ جو اپنے مدعا کی ہر دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے مریم کا نام رکھا، ہم نے یحییٰ کا نام رکھا. یحییٰ کا نام اللہ نے رکھا ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے زکریا سے یہ کہا کہ اے زکریا ہم نے تجھے یحییٰ عطا کیا ہے. قبل اس کے کہ یحییٰ پیدا ہوں یحییٰ کا نام رکھا جا چکا تھا. قبل اس کے کہ مریم پیدا ہوں مریم کا نام رکھا جا چکا تھا. ارے اگر مریم کے پیدا ہونے سے پہلے مریم کا نام رکھا جا سکتا ہے تو فخر مریم کا نام کی اس کی پیدائش سے پہلے ہوتا ہے. So the second quality of muttaqeen, it's been said, al-kaadhimin al-ghayz. One of these subjects that today they teach in the colleges, that is anger management. Isn't that right? One of the subjects that is recognized subjects, that is anger management. If somebody likes to know what it means, anger management, how to control the anger, how to manage our anger. And anger is one of the root cause for many of evils, many bad characters.
When you are angry, at that time you do everything. You insult the people. You may sometime say bad words to other people when you become angry. In order to know that how to control the anger, then you need to look at the character of Ahlul Bayt. You need to learn from Imam Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam. Today we are having one of the problems that takfiris are there. There are people, those who name us, they say Shia Kafir. Is that something new? Those who swear on the Shias or Ahlul Bayt ﷺ, is that something new? No, it's not. It's not new. But how to deal with that? What we need to do, if there is somebody with this character, should we go outside and as they say bad words, we have to say that as well? Or we keep saying that lanat upon you. Is that the right way? Let us look at the character of Ahlul Bayt ﷺ. We have character of Ahlul Bayt ﷺ from beginning to the end. And our whole life, it has to be according to their character. ہمارے پاس اسوہ اہل بیت موجود ہے. ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. امام موسیٰ کاظم ایک عظیم نمونہ ہے. کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ اس زمانے کے تکفیری مدینہ سے گزرتے ہوئے حضرت جب بھی گلی سے گزرتے تھے تو حضرت کو گالیاں دیتا تھا, اور میرے مولا اس کے قریب سے گزر جاتے تھے. اب صحابہ میں سے بعض ایسے بھی تھے جیسے آج ہمارے شیعہ ہوتے ہیں, کچھ اس زمانے کے جو مومنین تھے جیسے بعض جذباتی ہوتے ہیں. تو جذباتی مومنین نے مولا کی بارگاہ میں کہا, مولا یہ ہر روز بدتمیزی کرتا ہے, توہین کرتا ہے, ہم اس کو سبق سکھا سکتے ہیں. اگر حکم دیں تو تلوار کے ساتھ اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دیں. امام نے فرمایا, ہم اہل بیت کا کردار یہ نہیں. ہم اہل بیت لوگوں کی گردنیں اتارنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم اہل بیت لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آئے ہیں. اہل بیت اطہار کا کام یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو مار دیں, اہل بیت کا کام یہ تھا لوگوں کو زندہ کرے. وہ جو مارنے پہ تلے ہوتے تھے ان کو بھی زندگی دینا اہل بیت کا کام تھا. تو عزیزان گرامی, وقت گزرتا رہا, کچھ دن گزرے, حضرت چلتے چلتے اس کی کھیت میں پہنچے. زراعت کر رہا تھا, ابھی اس نے کاشتکاری شروع کی, کچھ ابھی فصل ہوگی تھی. حضرت اپنے گھوڑے کے ساتھ اس کی زراعت سے گزرتے ہوئے داخل ہوئے. اس نے شور مچانا شروع کیا, برا بھلا کہنا شروع کیا. کہا میری فصل تباہ کر رہے ہو, میری کھیتی سے گزر کر آ رہے ہو, کس سے اجازت مانگی ہے. حضرت چلتے رہے مسکراتے ہوئے. اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جب کوئی گالی دیتا تھا تو مسکرا کر جواب دیتے تھے, ان کی مسکراہٹ جواب ہوتی تھی. حضرت مسکراتے تحمل کے ساتھ. یعنی اگر کبھی کوئی آپ پہ گالی کے ساتھ حملہ کرے تو اینگر مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مسکرا دیں. اگر آپ نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا اور آپ نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تو پشیمان ہو جائے گا. حضرت پہنچے قریب, گھوڑے سے اتر کر پوچھا کہ اس زمین پہ تو نے کتنا خرچ کیا ہے.
کہا میں نے اس میں 100 درہم خرچ کیا. کہا اس سے کتنی امید رکھتا ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہوگا اس میں سے کتنا اگنے والا ہے. امام نے فرمایا میں نے تجھ سے علم غیب نہیں پوچھا ہے، میں نے تجھ سے پوچھا ہے امید کتنی رکھتا ہے. تو جواب میں کہا کہ مجھے 200 درہم کی امید ہے. اب آئیے دیکھیں اہل بیت اطہار دلوں کو کیسے جیتتے ہیں. کچھ ایسے تھے جو لوگوں کے جسم پہ حکومت کرتے تھے، اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہیں. ایک مرتبہ حضرت نے اپنی جیب سے 300 درہم نکال کر اس کو پیش کیے. ایک دفعہ 300 درہم کی طرف دیکھا، ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا، میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. پشیمان ہوا، شکریہ ادا کیا. حضرت واپس آ گئے. دوسرے دن جب صحابہ کے ساتھ حضرت مسجد میں وارد ہوئے، مسجد نبوی میں وارد ہوئے، تو کیا دیکھا؟ یہ شخص سب سے پہلے مسجد میں موجود ہے. تو صحابہ نے ایک مرتبہ فرزند رسول کی طرف مخاطب ہو کر کہا یا ابن رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا تبدیلی واقع ہوئی؟ حضرت نے فرمایا ایک تمہارا نظریہ تھا، ایک میرا نظریہ تھا. آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے تلوار کے ساتھ اس کی گردن اتار دو، میں یہ کہہ رہا تھا اس کی گردن اتارنا مقصود نہیں ہے، ہمیں اس کا دل جیتنا ہے. ہم نے اپنا کردار پیش کیا ہے، ہم اپنے کردار کے ساتھ انسانوں کو تبدیل کرتے ہیں. لہذا فرمایا الکاظمین الغیظ. قرآن کریم کہہ رہا ہے متقین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غضب پہ کنٹرول کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کبھی کئی قسم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. So let's say you are at home with your brother, with your sister sometimes, and you got to be angry. So what you need to do? Amir al-Mu'mineen has given a beautiful prescription. If you like, I can just let you know what you need to do. How to control your anger. He says salawat. Amir al-Mu'mineen says that if you like to control your anger, if you're standing, sit down. See, Ahl Bayt Athar, they are Tabibul Qulub, Tabibun Dawwar. You know, one of the things that I see sometimes written on the doctor's car, on-call doctor. You know, on-call doctor. About Ahlul Bayt, it's been said, Tabibun Dawwar, on-call doctor. Whenever somebody calls, they are going to go help them. Imam says that if you are angry, if you are standing, sit down. If you are sitting, then lay down. Change your position. Or just take a little water and drink that. You'll be able to control your anger. Or if you still are angry, then remember Allah by saying La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے. قرآن نے دوسری خصوصیت متقین کی جو بیان کی الکاظمین الغیظ، تیسری صفت کو بیان کیا. فرمایا والعافین عن الناس، کہ جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا العافین عن المؤمنین. جب عفو درگزر کی باری آئی ہے، جب بخش دینے کی باری آئی ہے، تو اللہ نے فرمایا والعافین عن الناس. انسان جیسا بھی ہو،
چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عفو درگزر کرتے ہیں۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کرسچن سے بھی ہو سکتی ہے، ہندو سے بھی ہو سکتی ہے، سکھ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن متقی وہ ہوتا ہے کہ جو عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ Those who forgive the people, not forgive the mu'mineen. Unfortunately, we do not forgive mu'mineen. ہمیں تو اگر کبھی کوئی مومن کو بات کہہ دے تو ساری زندگی اس سے ریپیٹ کرتے ہیں، اس نے فلاں جگہ مجھے یہ بات کہی تھی، میں کبھی معاف کرنے والا نہیں۔ عزیزان اکرامی، اہل بیت اطہار کی خاصیت یہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے، حضرت گھر میں تشریف فرما تھے کہ نوکر کچھ کام میں مصروف تھا، اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گرا حضرت کے سر پہ لگا۔ جب سر پہ لگا تو حضرت کا سر مبارک زخمی ہوا، خون بہنے لگا۔ تو نوکر نے قرآن کریم کی آیا پڑھنی شروع کی۔ اہل بیت اطہار کا کمال یہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے اپنے گھر میں پلنے والے نوکروں کو کچھ اس طرح سے تربیت دی کہ وہ جب گفتگو بھی کرتے تھے تو قرآن سے گفتگو کرتے تھے۔ دیکھیں، اگر مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق ہو تو ہمیں قرآن کے متعلق پتہ ہونا چاہیے، ہمیں قرآن کا علم ہونا چاہیے۔ میں ابھی قم میں تھا تو ہمارے بزرگوار سید محمد حسین طباطبائی جو والد ہیں حجت الاسلام سید طباطبائی کے، جو کسی زمانے میں یہاں پر بچپن میں آئے تھے اور آپ لوگوں نے بھی ان کو دیکھا، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب انگلینڈ میں ہمارا بچہ گیا تو یہاں پر کسی مدرسے اہل سنت کے بعض مدارس میں سے یا بعض کسی مدرسے کے رئیس نے ان سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے مدرسے میں آ جائیں، یہاں ٹیچ کرنا شروع کریں۔ تو بچے نے قرآن سے جواب دیا۔ ہمارے بچوں کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، ہمارے شیعوں کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ کہا، اس نے جواب یہ دیا، لکم دینکم ولی دین، آپ کا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب نوکر نے دیکھا امام زخمی ہو گئے ہیں تو قرآن کریم کی آیا پڑھنی شروع کی، الکاظمین الغیظ۔ امام نے فرمایا، میں نے اپنے غضب کو کنٹرول کر لیا ہے، میں نے اپنے غصے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر کہا، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر کہا، واللہ یحب المحسنین، اللہ کی ذات احسان کرنے والوں کو پسند کرتی ہے۔ امام نے فرمایا، جا تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے انسانوں کو آزادی بخشی ہے، لہذا قرآن کریم ہی کہہ رہا ہے والعافین عن الناس، یہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ بخش دینا مومن کی خصوصیت ہے، معاف کر دینا مومن کی خصوصیت ہے۔ یہ شیوہ اہل بیت ہے کہ کبھی اگر شامی بھی آ کر دروازے پہ کھڑا ہو گیا، روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جب مدینہ میں واپس تشریف لے آئے تو حسین ابن نمیر اس کا گزر مدینہ سے ہوا، مسافر تھا۔ حضرت دروازے سے باہر نکلے، جیسے پریشان کھڑا تھا،
اس سے مخاطب ہو کر کہا لگتا ہے تو مسافر ہے، تجھے اگر گھر کی ضرورت ہے تو ہم گھر دینے کے لیے تیار ہیں، اگر تجھے سواری کی ضرورت ہے تو ہم سواری پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر تجھے کھانے کی ضرورت ہے تو ہم کھانا پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا مجھے گھر نہیں چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ حضرت نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ جب گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لیا، گھوڑے پہ سوار ہونے لگا، تو حضرت نے ایک مرتبہ مخاطب ہو کر کہا حسین یہ نہ سمجھنا ہم تجھے پہچانتے نہیں، میں تجھے خوب جانتا ہوں، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، تو نے تاریخ میں وہ ستم کیا کہ جو ابا عبداللہ الحسین کو کبھی نہیں بھولا، تو نے وہ نیزہ اس سینے میں مارا کہ جو شبیہ رسول تھے۔ اے حسین ہم تجھے بخوبی پہچانتے ہیں، ہم تجھے جانتے ہیں، لیکن وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو بخش دینے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ کی ذات احسان کرنے والوں کو پسند کرتی۔ عزیزو آئیے آج جس امام کی یاد میں اس مجلس میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آج زمانے کے امام کو پرسہ دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آج آپ عزاداری کے لیے آئے ہیں، اور یہ صف ماتم بچھا کر آج آپ نے اپنے زمانے کے امام سے مخاطب ہو کر ہی کہا ہے مولا آپ کے جد امجد کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ آج صاحب عزا موجود ہے عزیزو، جب بھی مجلس میں آئے نا تو یہ نیت کر کے آئیں کہ میں اپنے مولا و آقا اپنے امام زمان کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ صف ماتم پہ بیٹھیں تو اس طرح بیٹھیں کہ آپ زمانے کے امام کے گھر میں آ گئے۔ آج جس امام کی شہادت کا مجھے تذکرہ کرنا ہے، یہ امام مظلوم بھی ہے، مسموم بھی ہے۔ عزیزو اگرچہ ہر امام مظلومیت کے ساتھ شہید ہوا ہے، لیکن ساتویں امام کی مظلومیت کچھ ایسی مظلومیت ہے کہ ہر شیعہ جب کبھی موسیٰ کاظم کا نام لیتا ہے، جب کبھی ہم نام لیتے ہیں نا موسیٰ کاظم کا، تو ہمیں وہ زندان یاد آ جاتے ہیں جسے کبھی ایک زندان سے دوسرے زندان میں سادات سے معذرت طلب کرتا ہوں، مومنین سے معذرت طلب کرتا ہوں، جس کے متعلق جب زیارت میں ہم پڑھتے ہیں نا تو زیارت امام موسیٰ کاظم میں یہ لکھا ہے حلیف السجدات الطویلہ، وہ امام جس نے لمبے سجدوں میں زندگی بسر کی ہے۔ لیکن میں یہ بتاؤں کیسے سجدے عزیزوں، ایسے زندان میں سجدے جس میں انسان پہلو نہ بدل سکے، جس میں انسان اٹھ کر نہ بیٹھ سکتا ہو، جس میں انسان پہلو نہ بدل سکتا ہو، اس میں سجدہ کرنا، اور سجدہ بھی طولانی سجدہ، بسا اوقات پورا دن سجدے میں گزارا، بسا اوقات پوری رات سجدے میں گزاری، اور جس کی زندانوں میں رہنے کی وجہ سے بعض اوقات روایات میں یہ ملتا ہے 14 سال زندان۔ اے شیعیان اہل بیت، اے امام موسیٰ کاظم کی مجلس میں بیٹھنے والوں، 14 سال زندان،
14 سال کے زندان کے بعد امام کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ کبھی ہارون جب دیکھنے کے لیے ایک چھت سے نظارہ کرنے کے لیے آیا تو جب دور سے نگاہ کی تو دیکھا ایک چادر ہے، سفید چادر ہے۔ ہارون نے کہا مجھے تو یہ چادر نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی آدمی نظر تو نہیں آتا ہے۔ یا موسیٰ بن جعفر یا باب الحوائج، اگر آج کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں آنسو آ جائے نا تو اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر جو بھی حاجت مانگنا چاہیں، امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے باب الحوائج۔ بارگاہ امام موسیٰ کاظم میں یا موسیٰ بن جعفر یا باب الحوائج۔ عزیزو، جو وطن سے بھی دور ہو، جو عالم غربت میں ہو، اور ابھی میرے عزیز یہ کہہ رہے تھے کہ میرے مولا کثیر الاولاد تھے، جس کے 18 بیٹے ہوں، 19 بیٹیاں ہوں، لیکن جس کے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو۔ ارے عزیزو، جب سندھی بن شاہق کے زندان میں میرے مولا آئے نا تو اس میں راویوں نے لکھا ہے کہ میرے مولا پہلو نہیں بدل سکتے تھے، زندان میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ زیارت میں کہا گیا ہے کہ وہ جس کی قبر زندان بن گئی، المقہور بالسجون، جسے زندانوں میں رکھا گیا، جسے طوق پہنائے گئے، جسے زنجیریں پہنائی گئیں۔ آج وہ دن ہے جس دن اس کی قید کا زمانہ ختم ہو رہا تھا، جس دن میرے مولا کی قید کا زمانہ ختم ہو رہا تھا۔ لیکن قید کا زمانہ کس طرح ختم ہوا کہ ہارون نے زہر دے کر میرے مولا کو قید سے رہائی دے دی۔ عزیزو، جسے تنہائی میں زہر مل گئی ہو، غربت میں زہر مل گئی ہو، جسے پانی بھی پیش کرنے والا کوئی موجود نہ ہو، جس کے پاس کوئی عزیز موجود نہ ہو، جو تنہائی میں اپنے آخری لمحات گزار رہا ہو، کبھی اپنے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا سے مخاطب ہو کر کہتے ہوں گے، او میرے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا، اب مدینہ سے آ جا، میری زندگی کے آخری دن آ گئے۔ آئیے آج معصومہ کی بارگاہ میں، قم میں بارگاہ حضرت معصومہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اپنے مولا علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، مولا آج آپ کے بابا کی شہادت کا دن منا رہے ہیں۔ میرے مولا کو جب زہر دے دی گئی نا تو زہر دینے کے بعد حکیموں کو بلایا گیا، ڈاکٹروں کو بلایا گیا، اور یہ گواہی ثبت کرنا چاہ رہے تھے کہ امام موسیٰ کاظم اپنی طبیعی موت اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ زبان امامت کھلی، امام نے کہا مجھے زہر دے دیا گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میرے جسم کے اعضاء کا رنگ بدل جائے گا، میرے زہر کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن عزیزو، امام موسیٰ کاظم کی مصیبت زہر کے ساتھ ختم نہیں ہوئی۔ یہاں پر راویوں نے لکھا ہے مزدوروں نے جنازہ اٹھا کر پل بغداد پہ رکھ دیا گیا۔ آج جب میں کبھی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، شیعیان اہل بیت آج بغداد میں جمع تھے، پل بغداد پہ جنازہ اٹھ رہا تھا۔ آج شیعیان اہل بیت بڑی تکریم و احترام کے ساتھ شبیہ جنازہ کو اٹھا کر پل بغداد پہ کہہ رہے تھے، اے موسیٰ بن جعفر، اگرچہ ہم نے اس وقت جنازہ تو نہیں اٹھایا
لیکن آج ہماری جانیں بھی حاضر ہے۔ اے عزیزو یہ جنازہ کیسے اٹھا؟ توق پڑے ہوئے تھے، زنجیر پڑے ہوئے تھے، پلے بغداد پہ غریب کا جنازہ رکھ دیا گیا، لیکن میں موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں کہتا ہوں اے میرے مولا، آپ کی مصیبت بھی بڑی مصیبت ہے، لیکن کبھی ایک ایسا جنازہ ہو جس کا سر بھی قلم ہو چکا ہو، جس کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہو، جس میں تیر لگے ہوئے ہو، جس میں نیزے لگے ہوئے ہو، جب کبھی بہن گزرنا چاہے نا، اے عزیزو موسیٰ کاظم اگرچہ بڑے مظلوم ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یا موسیٰ بن جعفر، آپ کی بہن نے آپ کے جنازے کو نہیں دیکھا ہے، لیکن کربلا کی سرزمین ہے، بہن جب جنازے پہ آئی، محمل پہ سنبھل نہ سکی، بی بی نے محمل سے گرا دیا، ایک مرتبہ نگاہ کرنا شروع کی، زینب نے کہنا شروع کیا حل انت اخیل حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ حل انت اخیل حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره۔ اللهم ارزقنا زيارة قبور الأئمة عليهم السلام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر بجاه محمد وآله الأطهار۔ ماتم حسین۔